آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سب کو جمع کیا، سب کو دعوت دی۔ جب وہ سارے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب کوئی لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے عملی طور پر اپنی زبان کا اعتبار لے رہے ہیں، اور یہ اعتبار عام شخص لے ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی لے سکتا ہے کہ جس نے اپنی عملی زندگی اس معاشرے کے اندر گزاری ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زبانی طور پر نہیں بلکہ 40 سال عملی طور پر ان کے اندر زندگی گزارنے کے بعد اس سوسائٹی میں جہاں امانت، دیانت اور سچائی نام کی کوئی شے نہیں تھی، آپ نے ان اصولوں پر کاربند ہو کر دنیا کو بتایا کہ اگر کوئی بہانے باز نہ ہو، عمل کرنا چاہے تو ان مشکل حالات میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھیں آپ تو نصاب کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ جملہ ضرور ملے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تو اپنے رہے، کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات کو مان لو گے؟ اب سوال کن لوگوں سے ہے؟ سوال ان لوگوں سے ہے جو سارا دن بکریاں لے کر پہاڑ کے دوسری جانب بھی جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ پہاڑ کے دوسری جانب کوئی لشکر نہیں، لیکن اس کے باوجود کفار کا یہ کہنا، مشرکین مکہ کا یہ کہنا کہ اگر آپ کہیں تو بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اگر ہم پہاڑ کے دوسری جانب جائیں اور وہاں پر کوئی لشکر نہ ہو تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں شاید اس قابل نہیں رہیں کہ ہم اس لشکر کو دیکھ سکیں، لیکن آپ کی زبان پر اعتماد اتنا ہے کہ ہم کہیں گے کہ اس طرف لشکر ہے۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا یہ نظریہ ہے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں اسی زبان سے تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں کہ آؤ اس ایک رب کو مان لو، اپنی جبین نیاز بتوں کے سامنے جھکانے کی بجائے اس ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا لو۔ تو وہ برا بلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب یہاں سے جو نتیجہ ہم نے لینا تھا وہ یہ تھا کہ حضور نے اسلام کی پہلی اینٹ لگانی ہے، اور کس بات پر حضور نے پہلی اینٹ لگائی؟ سچ پر۔ دنیا کے سامنے اسلام کا ایسا چہرہ پیش کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ مسلمان دنیا کے جھوٹے لوگ ہیں، حالانکہ ہمارا یہ مزاج نہیں تھا۔ اور دوسری مثال حضور کی زندگی سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ارشاد فرمائیں ایکون المؤمن بخیلا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے شایان شان تو نہیں کہ وہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں خرچ نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں مال کی محبت غالب آ جائے اور وہ خرچ نہ کرے۔ فرمایا نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال کرنے والے نے سوال کیا ایکون المؤمن جبانا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ جائے میدان جنگ سے، بزدلی دکھا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے شایان شان تو نہیں کہ وہ بزدلی کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی جان کی محبت غالب آئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ جائے، بہادری اور شجاعت نہ دکھائے۔ اب تیسرا سوال جس کے لیے اس حدیث مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا، حضور سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں سوال کرنے کی دیر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے جلال کے اندر آ کے ارشاد فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن ایکون المؤمن کذابا،
جب حضور سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں ہزار عیب ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی زبان پر جھوٹ جاری ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا وہ چہرہ، یہ ہے وہ اسلام کا بنیادی اصول۔ تیسری حدیث مبارکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، میں یہ کام بھی کرتا ہوں، میں یہ جرم بھی کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ایک آپ ایسا بتا دیں جو میں چھوڑ دوں۔ سارے نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑوں گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں اس نے، اب ان گناہوں میں سے حضور کس کا انتخاب فرمائیں گے؟ آج کم از کم یہ پتہ چل جائے گا گناہوں کا سردار گناہ کون سا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کہوں گا وہ چھوڑ دو گے؟ یا رسول اللہ سارے نہیں چھوڑ سکتا، میں نے پہلے کہا، ہاں ایک کا کہا ہے، اس کا وعدہ کرتا ہوں، اس پہ پکا رہوں گا، وہ چھوڑ دوں گا، وہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری امت کو تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا ایک چھوڑ دے گا؟ یا رسول اللہ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا اپنی زندگی سے جھوٹ کو چھوڑ دے۔ چلا گیا، شراب پینے لگا، یاد آئی کہ حضور کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا تو پھر سچ بولنا پڑے گا، باقی گناہ کرنے لگا۔ یہی بات ذہن میں آئی تو کچھ دنوں کے بعد آ گیا حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر کہنے لگا استاد آپ جیسا ہونا چاہیے، ہادی آپ جیسا ہونا چاہیے، راہبر و رہنما اور استاد آپ جیسا ہونا چاہیے کہ ایک ایسا کام آپ نے مجھ سے چھڑوایا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ مجھ سے چھڑوا دیے ہیں۔ یہ ہے سچ کی برکت۔ لیکن ہماری معاشرتی جڑوں کو اس نے کھوکھلا کر دیا۔ آج گھر کی چار دیواری کے اندر میاں بیوی کے ساتھ سچ نہیں بول رہا، بیوی میاں کے ساتھ سچ نہیں بول رہی، اولاد والدین کے ساتھ سچ نہیں بول رہی، والدین اولاد کے ساتھ سچ نہیں بول رہے۔ غیر ضروری طور پر اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی بندہ بچوں میں سے بڑوں میں سے گھر کی چار دیواری میں جھوٹ بولتا ہے تو اسے گھر کا وفادار گنا جاتا ہے کہ یہ گھر کا بڑا وفادار ہے، حالانکہ خاموشی اختیار کی جا سکتی تھی۔ خاموشی نہیں اختیار کرتے، جھوٹ بول دیتے ہیں، اور جو سچ بول دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر کا وفادار نہیں ہے، یہ گھر کا بے وفا ہے، اس نے گھر کی بات باہر بتا دی ہے، حالانکہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ پوچھنے والے بھی نازک باتیں پوچھتے ہیں اور بتانے والے بھی پھر بتا دیتے ہیں، اور جب سچ بول دیتے ہیں تو پھر بڑوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے غیر ضروری طور پر۔ اور اب تو یہ جو کالیشی ڈبیا موبائل کی شکل میں ہمارے جیب کے اندر آ گئی ہے، اس نے تو ویسے ہی ہماری معاشرے سے سچ ختم ہی کر دیا ہے، ہر بندے سے ختم کر دیا ہے۔ بیل ہوتی ہے، جان بوجھ کر فون نہیں اٹھاتے اور بعد میں کہتے ہیں میں اصل ستے آسا اس واسطے میں فون نہ چاہ سکیا، حالانکہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں ڈرائیو کر رہا سا، موٹر سائیکل پہ چلانا سا، میں تا نہیں فون سنیا، حالانکہ وہ نہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نہ وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے۔ تو غیر ضروری طور پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ایسٹس کو چھپانے کے لیے ڈپارٹمنٹوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، گھر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جو بول کے کچھ نہ کچھ مالی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف رواج بن جاتا ہے جھوٹ بولنا۔ یہ چیز ہماری نئی نسل کو لے ڈوبی۔ آج کل اس کے نئے نئے نام آ گئے ہیں، میں فلم ٹور دی تھی، اب وہ جھوٹ نہیں رہا، اب وہ فلم کا نام ہو گیا ہے۔ ہماری نئی نسل دو چار لوگوں کو دا لگا کے آتی ہے، آج میں جناب اتنے بندیاں نو پاگل بنایا، اتنے بندیاں ویچ کے آ گیا، انہوں نے سمجھ ہی نہیں لگی۔ موبائل بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، لینے والا وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ میں بڑا دا لا لیا، حالانکہ دونوں کی
तिजारत झूठ के ऊपर मबनी है। दुकानदार सच नहीं बोल रहा। किसी रेडी वाले के पास भी चले जाए ना तो वो भी कह देता है कि मैं कसम उठा लेता हूँ कि ये माल जितने में मैं आपको दे रहा हूँ मेरी अपनी ख़रीद है। सारा दिन अगर ख़रीद पे बेच रहा है तो कमा क्या रहा है जी। एक लिस्ट वो होती है जो आवाम को दिखाने के लिए दुकानदारों ने पास रखी होती है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको चिट निकाल के दिखा सकता हूँ, वो चिट असली चिट नहीं होती, उसके पीछे एक चिट और होती है जो असली होती है, वो तो अवाम को दिखाने के लिए होती है। तो झूठ बोलकर माल बेचने से हुजूर ने मना किया था। ये वो अमल हैं जो हमारी सोसाइटी को तबाह कर गए। और हमें स्टेप लेना पड़ेगा कि अगर कभी दुनियावी तौर पर नुकसान भी होता हो तो आप कोशिश करके नुकसान बर्दाश्त कर लें, लेकिन सच का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें। और एक जुमला सुनते चले जाएं, अगर झूठ की नहुसत से आपको कोई चीज़ बचा सकती है तो ये ईमान रखें कि सच की बरकत से भी आप बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, अपनी औलाद, दोस्तों और सोसाइटी में सच को आम करने की तौफीक अता फरमाए।